نمبر 3 اہم مسئلہ یہ سمجھ لیں، یہ موجودہ دور کے حوالے سے پچھلے کچھ سالوں سے نا ایک عجیب سا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جہاں قربانی کے دن آتے ہیں، جہاں حج کے ایام آتے ہیں، جہاں رمضان آ جاتا ہے، تو وہاں پر ہمیں 3-4 باتیں ایک دم سے یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا؟ کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیتے، کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دیتے، قربانی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہوتا ہے نا جی، ہاں، کسی کا قرضہ اتار دیتے، قربانی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی ایک اصول سمجھ لیں، غریب کی بچی کی شادی کروانا ایک نیکی ہے کہ نہیں نیکی؟ سب مانتے ہیں۔ کسی مستحق کے گھر میں راشن ڈلوا دینا یہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ یار مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک نیکی کا تقابل اور موازنہ دوسری نیکی کے ساتھ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی۔ ایک مثال دینے لگا ہوں، مثال کی حد تک ہی اس کو رکھیے گا، مثال کی حد تک ہی رکھیے گا۔ پانی کا تقابل پانی سے نہیں کیا جائے گا، پانی کا تقابل کسی اور مشروب سے کیا جائے گا۔ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئی بات۔ اگر میں یوں کہوں کہ یار رمضان کا روزہ 18 گھنٹے کا روزہ گرمی میں بڑا مشکل کام ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے بجائے ہم 10 نمازیں پڑھ لیا کریں گے، کیا میرا یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ نماز پڑھنا علیحدہ عمل ہے، روزہ رکھنا علیحدہ، تو دو نیک اعمال کا آپس میں تقابل اور توازن نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں نیکی کا تقابل ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ کسی گناہ کے کام کے ساتھ ہوگا۔ وہ آج کل ایک بڑی عجیب وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ چل رہی ہوتی ہے، وہ جی ایک آدمی مسجد میں گیا، وہ وہاں پہ جا کے مانگنا شروع ہو گیا، لوگوں نے اسے دھکے مار کے باہر نکال دیا، پھر وہ شراب خانے کے باہر جا کر بیٹھ گیا، لوگ اس کو دے کے بھی جاتے تھے اور دعائیں بھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یار مسجد اور شراب خانے کا تقابل کیا ہے؟ مسجد تو عبادت کی جگہ ہے، مانگنے کی تو جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک مخصوص ذہن ہے جو اس پوری کی پوری سازش کے پیچھے کار فرما ہے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے کہ جو حقوق اللہ ہیں ان کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں سے کم کر دی جائے۔ پورا سال نہ کسی غریب کی بچی کی شادی یاد آئے گی، نہ کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوانا یاد آئے گا، جہاں قربانی کے دن آئیں گے فوراً غریب کی بچی کی شادی بھی یاد آ جائے گی، گھر میں راشن ڈلوانا بھی یاد آ جائے گا۔ بھائی غریب کی بچی کی شادی کروانی ہے، جو کاغان ناران میں جو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہو وہ نہیں کرنا تھا نا، غریب کی بچی کی شادی کرواتے تھے۔ جو 1.5 لاکھ روپے کا موبائل تم لوگوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ نہیں خریدنا تھا نا، کسی غریب کی بچی کی شادی کرواتے تھے۔ جو 50-50 لاکھ کی گاڑیوں میں تم پھرتے ہو ان میں نہیں پھرنا تھا نا، 8 لاکھ روپے والی مہران لے لیتے، باقی پیسوں سے غریب کی بچیوں کی شادیاں کرواتے تھے۔ وہاں پر غریب کی بچی کی شادی کیوں یاد نہیں آتی؟ یہ صرف قربانی اور حج کے موقع پہ کیوں یاد آتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ اس قسم کے کسی پروپیگنڈے کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی اللہ کا حکم ہے اور ہم نے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قربانی پورا سال میں ہے کہ صرف 3 دن ہے؟ سال کے صرف 3 دن ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا، باقی پورا سال تو اللہ پاک نے کھلی چھٹی ہم سب کو دی ہوئی ہے۔ اور وہ 3 دن بھی کون سے ہیں؟ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ چوتھے دن قربانی کرنا جائز ہے نہیں ہے۔ یہ 3 دن گزر گئے، قربانی کا وقت ختم ہو گیا۔ جیسے جمعے کا وقت ہے 5 بجے تک ہے، عصر کا ٹائم جیسے شروع ہوا جمعے کا اور ظہر کا وقت ختم ہو گیا۔ اسی طرح جب 3 دن گزر گئے تو قربانی کا وقت اب ختم ہو گیا۔ مسئلہ کچھ پلے پڑ گیا ہے کہ نہیں پڑ گیا؟ یا میں بلا وجہ اپنی انرجی ویسٹ کر رہا ہوں؟ کچھ سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ چلو شکر الحمدللہ، اللہ کرے کہ ساری کی ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث بھی سن لیں، من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے اور استطاعت کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے عیدگاہ میں آنے کی۔ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی عمل پر وعید تبھی بیان کی جاتی ہے جب وہ عمل وجوب کے درجے کا ہو، واجب کے درجے کا ہو۔ نفلی اعمال پر کوئی وعید نہیں بیان کی جاتی، فرائض پر اور واجبات پر وعید بیان کی جاتی ہے کہ نہیں کرو گے تو یہ گناہ ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنی سخت وعید بیان کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قربانی کرنا واجب ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے
کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور ہر سال بلا ناغہ قربانی کرتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل اور مداومت پر معمول عمل اور تواتر کے ساتھ عمل، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اہل ایمان پر اللہ جل شانہ نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ کوئی سنت یا کوئی نفلی عمل نہیں ہے، یہ واجب عمل ہے۔ اور قربانی کے دنوں میں صرف قربانی کرنے سے ہی قربانی کا ثواب ملے گا۔ قربانی کے بجائے جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے اتنی رقم صدقہ و خیرات کر دی ہے، اس کا رتی برابر اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دنوں میں ہے ہی قربانی کرنی، ان دنوں میں ہے ہی قربانی کا عمل، قربانی کے علاوہ کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی فجر کے وقت میں ہی پڑھ لے کہ یار چلو ظہر کے وقت میں تو میری بڑی مصروفیت ہے تو میں ظہر کی نماز بھی ابھی پڑھ لیتا ہوں، تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ بتائیں نا بھائی، ہو جائے گی اس کی نماز؟ نہیں۔ تو قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے ہی، جانور پر چھری پھیرنے سے ہی قربانی کا فریضہ ادا ہوگا، صدقہ و خیرات کرنے سے اس کا کوئی اجر اور ثواب اس کا نہیں ملے گا۔